بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شوہرسی آپ سے اس امید قوی کے ساتھ مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیر و عافیت ہوں گے۔ سرکار عالم نواز کا قول مبارک ہے کہ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں، یعنی کہ مرید سرکار عالم نواز کے یا کسی بھی پیر کے کسی بھی سلاسل میں لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، مگر جس پر نگاہ کرم ہوتی ہے، جس مرید پر نگاہ کرم ہوتی ہے، وہ چند ایک خاص ہوتے ہیں جنہیں مرشد اپنے جیسا اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ چھاپ تلک لی چھین منہ سے نینا ملائی کے، اپنی سی کر لی منہ سے نینا ملائی کے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا دنیا کے کوئی بھی ولی جسے اپنا کر لیتے ہیں اس کو اپنی پہچان دے دیتے ہیں۔ سرکار عالم نواز کا ارشاد مبارک اس بات کی گواہی ہے کہ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار عالم نواز کس کو اپنا کرتے ہیں، اور اولاد وہی پیاری ہوتی ہے جو اپنے جنوں کی حد تک اپنے بزرگوں کو چاہے، جس میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں سرکار عالم نواز کا قول مبارک عشق ہمارا مسلک ہے، عشق کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ عشق وہ نہیں ہوتا جس میں انسان کو اپنی ہوش بھی ہو۔ سدھ بدھ سب لی چھین منہ سے نینا ملائی کے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سدھ بدھ قائم ہے، اور اگر قائم ہے تو پھر ہم مجنو نہیں ہیں، ہم قیس ہیں۔ ہم نے مجنو کا لبادہ پہنا ہوا ہے۔ سرکاری فقیر تھے ایک، ان کی جو ذات تھی وہ جلاہے تھے۔ جب سرکار عالم نواز کے رنگ میں رنگے گئے اور ان کے نام مبارک کے ساتھ شاہ کا لفظ لگ گیا تو لوگوں نے تمسخر کا نشانہ بنایا۔ آپ نے سرکار عالم نواز سے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جولاہا ہو کہ شاہ لکھتے ہو، تو آپ نے ارشاد مبارک یہ فرمایا کہ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں۔ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہو گئے ہیں، اب تم شاہ ہو۔ پھر جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ محبت میں انسان جب تک عشق کی جنوں تک نہیں پہنچتا محبتیں تقسیم نہیں کر سکتا۔ اور سرکار عالم نواز کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم صرف ہاتھ نہیں پکڑتے، ہم دل بھی پکڑتے ہیں، اور جب سرکار عالم نواز دل پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہاں پر ذاتیات تو کیا مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان کو دفنایا جاتا ہے اور ہندو کو جلایا جاتا ہے، مگر جب سرکار عالم نواز نے کئی ہندوؤں کو لاکھوں کی تعداد میں داخل سلسلہ فرمایا، جن میں پنڈت نایاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پنڈت دین دار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، الف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور لاتعداد لوگ ایسے ہیں جن کے مزارات موجود ہیں، جو اس بات کی گواہی ہیں کہ جب کسی سے عشق کیا جاتا ہے تو انسان اس میں فنا ہو جاتا ہے، ذات تو بہت دور کی بات ہے، مذہب بھی اس میں فنا ہو جاتا ہے، اور جس کا وہ عاشق ہوتا ہے اسی کا مذہب وہ اپنا لیتا ہے۔ لاکھوں ہندو، سکھ، کرسچن اور بہت سے لوگ سرکار کے ہاتھ پر جب داخلے سلسلہ ہوئے اور کلمہ پڑھا تو انہوں نے، مذہب چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ہم ذاتیات نہیں چھوڑتے تو مذہب چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، سوچیے ذرا۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کو قربان کیا تو ہمارے مذہب میں اور سرکار پر داخلے سلسلہ ہوئے نا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو کسی کو چاہتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے، اس کو جب تلک اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر ضم نہیں کر لے گا وہ اس کا نہیں ہو پائے گا۔ جو شخص اپنے مرشد پر اپنے مذہب کو قربان کر دے، وہاں ذات کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ہاں لوگ ذاتیات کو لے کر پھر رہے ہیں ابھی تلک۔ ہمارے ہاں لوگ پیلا رنگ پہن لیتے ہیں، مگر دل سے کدورتیں، نفرتیں، منافقتیں، عداوتیں ختم نہیں کرتے اور ذاتیات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں اس باتوں کے، جو رنگ انہوں نے پیلا پہن لیا اب وہ خود نہیں رہے۔ وہاں ذاتیات تو کیا، مذہب بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ دکھاوے کے فقیر، گداگر لوگ آج تلک ذاتیات کے چکروں میں پڑے ہیں، جبکہ عشق کا رنگ پہن لیا جائے تو پھر تو اس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کسی کو اپنے محبوب کے سوا دیکھا بھی کہ نہیں۔ اور یہاں کے عاشق لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف محبوب کو تو دیکھ نہیں پاتے، دوسروں ہی کو دیکھتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں۔ اور بھائی یہ وہ کشکول نہیں ہے جو بھر جائے، یہ محبت کا کشکول ہے، اس میں ساری دنیا سما جاتی ہے تب بھی یہ نہیں بھرتا۔ لوگوں سے ہم لوگ ذاتیات پوچھتے پھرتے ہیں اور پہنتے ہم احرام ہیں، اور احرام بھی وہ احرام جسے ہم جی چاہتا ہے اتار دیتے ہیں، جی چاہتا ہے زیب تن کر لیتے ہیں، اسے ہم نے لباس سمجھا ہوا ہے، تعویذ گنڈا بھی ہم کر لیتے ہیں، ہم سجادہ نشینی کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، ہم اس احرام کو دو رنگ میں بھی رنگ لیتے ہیں، کیونکہ من نہیں رنگا ہوا نا۔
جب تلک من نہیں رنگتا تو راگ لاپنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم رنگین وہ لباس زیب تن کرنے کی بجائے اپنے من کو اس میں رنگ لیں. کیوں کہ فقیری ظاہر نہیں ہوا کرتی، فقیری خود نمائی نہیں کرتی، فقیری گمنامی کا نام ہے. فقیری کا لفظ ہر انسان کے نصیب پہ نہیں ہے. اور سرکار کا فقیر، سرکار عالم نواز کا فقیر، جسے سرکار عالم نواز یہ کہہ رہے ہوں کہ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے جیسا کر لیتے ہیں تو پھر اسے دین کے سوا دنیا تو دکھائی ہی نہیں دیتی، مرشد کے سوا اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. ذاتیات کے چکر کہاں، دو رنگیے کہاں، وراثت کے رونے کہاں، وہ تو سرکار کا دم بھرتا ہے. پھر تعویذ گنڈا کہاں، پھر سجادہ نشینی کہاں، سمجھ سے باہر ہے. پھر یہ دھمکی آمیز فون کہاں، یہ طنز آمیز گفتگو کہاں، پھر یہ نفرتوں اور کدورتوں سے بھرے دل کہاں. خدا خدا محبت کیجئے. 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی مت بنائیے. سلسلے میں تمسخر کا نشانہ کسی کو بنانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ گلے میں مالائیں پہن لینے سے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لینے سے انسان فقیر نہیں بن جاتا، وہ گداگر ہوتا ہے، وہ جوگی ہوتا ہے. اور اگر اصل جوگی بننا ہے، اصل روگی بننا ہے، تو پھر وہ جوگ لو، وہ جوگ لو جو سنسار کو اپنے پیچھے لگائے، محبت کا دم بھرے. وہ جوگ لو جس کے کاسے میں صرف محبت ہی محبت ہو. مالائیں پہن لینے سے انسان جوگی نہیں کہلاتا، وہ گداگر جوگی ہوتا ہے، وہ مداری ہوتا ہے. ذاتیات کو چھوڑو، سرکار کی ذات کو اپناؤ. فقیری فقیری دل سے ہوتی ہے، نفرتوں، کدورتوں اور منافقتوں سے نہیں ہوتی، تمسخر اڑانے سے نہیں ہوتی. سرکار عالم نواز کہ اس قول کی پاسداری کرو کہ جسے ہم اپنا کرتے ہیں اسے اپنے جیسا کر لیتے ہیں. خدارا سرکار جیسے بن جاؤ تاکہ سرکار آپ کو اپنا لیں. ذاتیات کے جھگڑوں کو ختم کرو. میرا بار بار کہنا دو رنگی احرام، وراثت کے رونے رونے، سجادہ نشینی، تعویذ گنڈا صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگ احرام پوش ہیں. احرام پوش بنیے. مجھے کسی کتاب میں دکھا دیجئے، میرا پھر چیلنج ہے آپ لوگوں کو، کہ دھمکی آمیز فون کسی اور کو کیجئے. جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی نسل نہیں اس کی ہوتی، صرف ایک مذہب ہوتا ہے. اور وہ مذہب عشق کا ہوتا ہے کہ جس کے نام پر وہ فدا ہو چکا ہے، تو یا تو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ، یا مردے کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذاتیات کے نام سے نہیں پکارا جاتا. دورنگی زندگی کو چھوڑیے، آئیے محبتیں بانٹیے، مل بیٹھے چاہتے کریں. یہ تمسخر آمیز گفتگو چھوڑیے.
ہم سب ایک ہے، ہمارا سلسلہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، ہمارے مولا کائنات ایک ہیں، ہمارا مرشد ایک ہے. پھر گفتگو ہوگی. خوش رہیے گا اور سرکار کے ہو کر رہیے گا، اپنے اپنے پیر و مرشد کے غلام ہو کر رہیے گا، اپنے اپنے سلاسل میں یکجان ہو کر رہیے گا. اللہ وارث